نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل سے آپ اللہ رب العزت کی خصوصی توفیق اور اس کے خصوصی کرم سے قیام اللیل یا تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی سورہ بقرہ جو ہے اس کا زیادہ حصہ قریب 2 پارے تلاوت کیے گئے ہیں، اور ابھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 2 دنوں میں سورہ بقرہ کی تکمیل کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کے مضامین پر کچھ عرض کر دیں۔ قرآن کریم کا ہر مضمون جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر کئی دن گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے عجائبات کبھی کم نہیں ہو سکتے، اور ولا یشبع عنہ العلماء، اہل علم جو اس میں غور کریں گے ان کی پیاس اور بھوک بڑھتی جائے گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور جب بھی اس کو کوئی تلاوت کرے گا تو قرآن کریم میں ایک معنی کا نیا جہاں معلوم اسے ہوگا، اس کو احساس ہوگا کہ اس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا۔ اس سے بہرحال ہماری سب کی طالب علمانہ کاوش ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس کسی بھی صورت کے مضامین کے بارے میں ایک موٹا موٹا خاکہ ذہن میں بٹھا لیں۔ تو آپ تھوڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے فہم اور اس کی طرف ایک طالب علمانہ تفکر کا موقع نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ پر گفتگو کس دن تفصیل سے الگ مجلس میں کریں گے انشاءاللہ، اور آج سورۃ بقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی اہم ترین 2 صورتوں میں سے ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن جب ان 2 صورتوں کا طالب علم، اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور وہ فکر کرنے والا اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو یہ دونوں صورتیں 2 بدلیوں یا 2 سائبان یا ڈھیر سارے پرندوں کا جس طرح جھنڈ ہوتا ہے وہ اس شخص کے اوپر اس قیامت کی تیز دھوپ والے دن سایہ فگن ہوگی۔ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور آپ نے فرمایا پھر اللہ کے حضور جب پہنچیں گے یجادل عن اہلہ، اللہ سے کی عدالت میں جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ اس کی وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جائیں گی اور اس کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ یہ ہمارا بندہ ہے، بقرہ اور سورہ آل عمران پر غور و فکر کرنے والا ہے، اس کی آپ جو ہے مغفرت فرمائیے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من یتعلم 7 من اول القرآن فهو حبر، جس نے قرآن کریم کی پہلی 7 صورتوں کو پوری توجہ اور پوری انہماک اور ہر چیز کے ساتھ سمجھ لیا، وہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ حبر، حبر کہتے ہیں ایسا عالم جو زمانے کا بڑا ترین عالم ہو۔ اس لیے قرآن کریم کی جتنے بھی احکام ہیں وہ ان 7 صورتوں میں تقریباً بیان کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ باقی صورتوں کا موضوع اور ہے۔ اس لیے یعنی یہ بہت اہم صورت ہے، اور اس میں دین کے ایک بہت بڑے مسئلہ جو ہے اس کا اور اس کی تفصیلات کا بیان ہے۔ تو یہ تو اس کی بنیادی کچھ فضیلت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ مستقل پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں شیاطین جو ہے وہ اپنی آماجگاہ نہیں بنا سکتے، اگر بنا بھی لیں تو وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک صورت بہت پرتاثیر ہے، ہر صورت کا ایک الگ موضوع بھی ہے، الگ عنوان بھی ہے اور الگ تاثیر بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع کیا ہے؟
یعنی ہم اس کو عنوان دینا چاہیں تو کیا عنوان دے سکتے ہیں؟ پوری سورت جو ہوتی ہے وہ ایک تقریباً قرآن کریم کی ساری صورتیں، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جس طرح کوئی بھی سورت جو ہے یا کوئی کتاب کا ہم ایک چیپٹر کھولیں اور اس چیپٹر پر ساری باتیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم موزیک کتاب ہے۔ موزیک کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو بیان کرتی ہے، اس کے بعد اس کی ذیلی چیزیں کچھ بیان کر دی، پھر ایک دوسرے مسئلے کو جو اس سے متعلق ہے اس کو بیان کر دیا، پھر اس سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ بیان کر دیا، پھر پہلے مسئلے پر دوبارہ آ گئی۔ قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت اور کتاب تربیت ہے، اس لیے زیادہ فوکس اس پہ رہتا ہے کہ اس سے ہدایت کا کون سا پہلو نکل رہا ہے، اس سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کون سا پہلو نکل رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی چیپٹرائزیشن نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس صورت میں یہ 10 باتیں بیان ہوئی، اگلی صورت میں یہ 10 باتیں بیان ہوئی، اس کے اگلی یہ 15 باتیں بیان ہوئی، لہذا یہ چیپٹر پورا ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی ہر صورت میں بعض دفعہ آپ دیکھیں ایک مضمون بیان ہوا ہے اور بعض دفعہ کھولے تو کچھ فرق بھی نظر آ جائے گا۔ اس لیے یہ موزیک کتاب ہے اور اس کی بنیادی مقصود لوگوں کے دلوں کو کھولنا، ہدایت کے انوارات ان پر نازل کرنا اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ سورہ آل عمران کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے ایمان۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا بنیادی موضوع ہے، وہ موضوع ہے ایمان۔ ایمان اور ایمان کی بنیاد پر ملنے والے انعامات، اور اگر ایمان ضائع ہو جائے تو کسی بھی قوم میں پیدا ہونے والی برائیاں، اور جب انسان ایمان سے تہی دامن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا عذاب اور اللہ کی کن کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کسی بھی دور میں کوئی بھی شخص اس ایمان کی دولت سے دوبارہ سرفراز ہو جائے، اسے میسر آ جائے، تو اس کو دوبارہ پھر عزت کا مل جانا، یہ سورت کا بنیادی موضوع ہے۔ اس کے بارے میں اصول کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چاہیں کہ کسی بھی سورت کے موضوع کو نکال، میرے شیخ محترم حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو اپنی غریق رحمت، اللہ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، ان کو حفاظت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی سورہ کا موضوع آپ نے دیکھنا ہے تو اس سورت کی ابتدائی آیات اور آخری آیات جو ہے ان کو غور کیجئے۔ جو مضمون ابتدائی اور آخری آیات میں متفق ہوگا وہ سورت کا بنیادی موضوع ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کی پہلی آیات جو ہے اس میں بھی ایمان کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور جب یہ ختم ہوتی ہے سورت تو وہاں بھی آمن الرسول بما انزل، وہاں بھی ایمان کا مسئلہ، یہاں کس چیز کو یہاں اجمال سے بیان کیا گیا، وہاں تفصیل کر دی گئی، وہاں تفصیل بیان کی گئی، یہاں اجمال کر دی گئی، اسی موضوع کو یہاں بیان کیا گیا۔ اور باقی ساری چیز جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کسی بھی شخص کی زندگی میں یا کسی بھی قوم پر اثر انداز کتنا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت ہماری امت مسلمہ کے زوال کی کہانی لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ امت مسلمہ کی زوال اور بربادی کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ امت کیوں زوال کا شکار ہے، امت کے مسائل کیا ہیں، مسلمان کیوں دنیا سے پیچھے ہیں، مسلمان ذلیل و رسوا کیا ہے۔ 80% لوگ، بلکہ 80 کیا 90% لوگ امت کے زوال کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی مسائل، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، اس لیے ہم رسوا ہیں، جبکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کسی کافر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی صاحب ایمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا صرف ایک سبب ہے اور وہ ایمان ہے۔ جب ان کے اندر ایمان ہوگا تو یہ کامیاب ہوں گے، اور جب ان کے اندر ایمان چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، تو یہ دنیا کے جس بھی منصب پر ہوں یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، بے وقت ہوں گے۔ اگر دنیا کے ان معیارات پر جن معیارات کو ہم ویلیو کرتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں ایک بہت بڑا معیار ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کیسی ہے، یہ اس وقت دنیا کا بڑا ترین معیار ہے۔ اب دنیا کے بہترین جو اکانومی کے اعتبار سے ممالک ہیں، معاشی اعتبار سے، جن کی پر کیپٹا پر جو آمدنی ہے سب سے زیادہ ہے، آپ کو علم ہے کہ وہ سب مسلمان ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم من حیث الامہ رسوا اور ذلیل ہیں۔ یعنی قطر یا کویت جو ہے اس کی پر کیپٹا آمدنی سب سے زیادہ ہے اس وقت دنیا میں، لیکن اس کے باوجود مسلمان من حیث الامہ ذلیل اور رسوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اکانومی مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ ایمان ہے۔ جب ایمان ہوگا تو تہی دامن بھی ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا تو ہم عزت والے ہوں گے،
ایمان رخصت ہو جائے گا تو جتنے بڑے بڑے محلات اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی عمارتیں ان میں ہمارا بسیرا ہوگا، ہم رسوا ہوں گے. ہمارے جب ہم عمارتوں میں، شہروں میں اور انفراسٹرکچر میں اپنی عزت سمجھتے ہیں تو عزت وہاں سے نکل جاتی، انفراسٹرکچر باقی رہتا ہے. اور جب ہم ایمان میں عزت سمجھتے ہیں، ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ہم زندہ رہتے ہیں. آپ مسلمانوں کو ان ممالک جہاں انہوں نے محلات اور سرائے اور شہر بنانے میں محنت کی، آپ دیکھیں کہ وہاں عزت رخصت ہو چکی ہے. آپ جا کے دیکھیں اندلس میں بڑی بڑی عمارتیں ابھی بھی کھڑی ہیں، وہاں زہرا اور وہاں جامع مسجد قرطبہ جیسے بڑی بڑی عمارتیں مسلمانوں کی کھڑی ہیں، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی دنیا میں. اس لیے ہمارا مسئلہ ایمان ہے. ایمان اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم عزت والے ہوں گے، اور ایمان ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم عزت والے نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو باقاعدہ اس صورت میں انالیسس کیا ہے، پورا انالیسس کیا ہے کہ جب کسی قوم کے ہاتھوں سے ایمان چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ رسوائی اور ذلت کی کن کن گھاٹیوں سے گزرتی ہے، اور جب ان کے پاس ایمان آ جاتا ہے تو پھر عزت کی کون کون سے مقامات اور کون کون سے بڑے بڑے رتبے جو اس کو کراس کر جاتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہاں بیان کیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلے قرآن کریم پر توجہ کی گئی. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں موضوع نہیں ہے، ایک علمی سی بات ہے. جو حروف مقطعات آتے ہیں الف لام میم صاد الف لام را جو صورتوں میں آتے ہیں، ان کے بارے میں اصولی موقف یہ ہے کہ ان کے معنی کا ہمیں علم نہیں. اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے، ان ہر حروف کے معنی ہمیں نہیں بتائے. البتہ اس پر بہت سارے اہل علم نے غور و فکر بہت کیا ہے کہ ان کی کیا مطلب کیا ہے، اس کے مضامین پر غور و فکر کیا ہے. جس بھی سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ حروف موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کفار کو چیلنج کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے. یہ ایک مجموعی مضمون ہے. جہاں بھی الف لام میم را یہ حروف مقطعات کسی بھی صورت میں ہوں گے، وہاں ایک مضمون اس میں ضرور ہوگا کہ اللہ رب العزت قرآن کو بطور چیلنج ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ. یہ ہر صورت میں، یعنی اس قرآن کے معجزے کا بیان ہوتا ہے. یہ ایک مجموعی موضوع ہے ان ساری صورتوں کا جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. تو پہلا مسئلہ کیا بیان کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو متقی نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ یہ بہت میرے ذہن میں بھی ایک عرصے تک سوال رہا اور بڑے اس نے پریشان کیا رکھا کہ ذالک الکتاب یہ کیسی کتاب ہے جو بے متقین ہیں ان کے لیے تو ہدایت کا سامان اس میں ہے، لیکن جو متقین نہیں ہیں، جن کے پاس ابھی تقوی نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، یا ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہدایت ہوتی ہے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، اور ایک ہدایت ہوتی ہے بھلائی پر چلا دینا اور عملاً منزل تک پہنچا دینا. تو یہ جو پہلی ہدایت ہے یہ تو قرآن کریم سب کے لیے ہے کہ بھلائی کا راستہ تو سب کو دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم میں ایسی رہنمائی موجود ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی، اس سے بڑی کوئی نہیں. مضبوط ترین رہنمائی قرآن کریم میں موجود ہے. البتہ یہ کہ قرآن ہدایت یعنی منزل تک پہنچا دینا، کہ کوئی شخص ہدایت کے راستے کی جو شروع میں جائے اور اس کے بعد ہدایت کی منزل تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ جنت تک، اللہ کے دیدار تک اور اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچ جائے، یہ صرف وہی پہنچتا ہے کہ جو اتقاء کی صفت سے متصف ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے. تقوی موجود ہوگا تو اس صفت پر پہنچے گا، اگر تقوی موجود نہیں ہوگا تو اس سے محروم رہے گا. یہ مطلب ہے ھدی للمتقین کا کہ قرآن کریم کی یہ ہدایت جس کا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے، اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جانا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں بنیادی طور پر وہ زاد راہ ہے. اس کو سمجھے، یہ بہت بڑا قرآن بیان کر تزودوا فإن خیر زاد التقوی. یہی آگے آج کی آیات میں آپ نے سنا ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ اس کو چلا وہاں جا کے مزید کھولیں گے. حج کا مسئلہ بیان کیا گیا اور اس کے کہ تم اپنا سامان ساتھ رکھو، پیسے تمہارے پاس ہونا چاہیے. حج میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہاں اس کا بیان ہوا ہے. اس کے بعد آخر میں بیان ہوا ہے تزودوا، سامان پورا جمع کرو تم حج کا. اور پھر کہا گیا اب وہ سامان ہے کیا؟ فرمایا اس سارے سامان میں جو چیز تمہیں سب سے زیادہ رکھنی ہے اپنے پاس سنبھال کے اور جمع کر کے، وہ تقوی ہے. حج کے سفر پر جا رہے ہو، ساری چیزیں تمہیں ضرورت ہے، اپنے سامان کی ساری تیاری کرو،
لیکن اس سامان میں سب سے قیمتی اور معتبر اور تمہارے سب سے کام زیادہ آنے والا سامان کیا ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی، وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز، وہ روشنی جو کسی شخص کو ایمان کی منزلیں طے کرواتی ہے، وہ صرف تقوی ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر انسان کھڑا رہتا ہے، جوہر بن جاتا ہے، ایک جگہ کھڑے ہو کہ ایمان کی منزلیں طے نہیں ہوتی۔ سورۃ مائدہ میں اس بات کو مزید آگے کھولا گیا، انشاءاللہ وہاں پہنچ کے اس پر مزید کچھ بات کریں گے، اسی موضوع پر تقوی کس طرح زیادہ راہ بنتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو ایمان کے سفر پر چلنا ہے، اگر اس کے پاس تقوی ہوگا تو ایمان کا سفر اس کا طے ہوگا، ورنہ تقوی نہیں ہوگا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، رک جائے گا، جوہر بن جائے گا، اس کا ایمان کا سفر، اس کی بالکل ترقی رک جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آج کے دور میں سمجھانا آسان ہے جس کو، کہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی سکول میں یا کسی کالج میں، سکول میں 6ٹھی کلاس میں داخل ہوا تھا اور 10 سال کے بعد وہ 6ٹھی کلاس میں ہی ہے، یا کسی شخص نے 200 روپے سے کام شروع کیا تھا اور اس نے بڑی محنت کر کے بزنس کیا اور آخر میں ابھی بھی اس کا کام 200 روپے کا ہی ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا سفر زندگی ختم ہو گیا سارا، یعنی جہاں کھڑا تھا آگے نہیں بڑھا، بس وہ اس نے 6ٹھی کلاس کو پکا کیا ہوا ہے۔ تو جس شخص کے پاس تقوی نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھے، اس کا سفر ایمان وہ طے نہیں ہو سکتا، وہ جتنی بھی کوشش کر لے طے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنیادی، اس نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ جو ہدایت ہے یہ اہل تقوی کے لیے، جن کے پاس تقوی موجود نہیں ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر متقین کی خوبیاں بیان کی گئی کہ اصل میں یہ سفر ایمان جو ہوتا ہے وہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ اس غیب کو غیب کیا ہوتا ہے یہ آپ تعریف آج یاد کر لیں، آپ کو غیب کی تعریف یاد کروانی۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، غیب کا مسئلہ۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ جو حواس خمسہ اور عقل کے ادراک سے باہر کی چیز ہو، جو ہمارے حواس اور عقل ان کے دائرہ سے باہر کی چیز ہو، وہ غیب ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے آنکھ، کان، پاؤں، ہاتھ چھونا، چلنا، یہ جو ہمارے 5 حواس ہیں، ان کی دسترس سے ہی باہر ہے، جس کو سٹرونگ کر کر کے ماڈرن سائنس نے 18 تک لے گئی ہے۔ یہ جو ہمارے حواس ہیں نا، ان کو ذرائع مزید معلوم کر کر کے اس کو 18 تک لے گئی ہے۔ اور اس کے بعد عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں عقل معلوم کر لیتی بغیر اس کے دیکھے، استدلال کرتی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ مسجد کی یہ کھڑکی کھولیں تو آپ سب کو نظر آئے کہ وہاں دھواں ہے، تو یہ دھواں عقل اس سے کیا نتیجہ نکالے گی؟ آگ ہے نا، تو آپ نے تو آگ دیکھی نہیں، آپ نے آگ کو معلوم کیسے کیا ہے؟ ایک عقلی دلیل کی بنیاد پر کہ دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں دلالت ہے آگ پر، لہذا آگ یہاں موجود ہے۔ یا آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور آپ کو گرمی محسوس ہو دن کے وقت میں، تو آپ کو احساس ہوگا سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے سورج کو دیکھا نہیں ہے لیکن گرمی کا احساس بتا دیتا ہے کہ سورج کی تپش ہے، تو یہ عقلی دلیل ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر پہنچے آپ۔ اس طرح عقل اور بھی استدلال کرتی ہے، کئی قسم کے استدلال کرتی ہے۔ تو غیب اسے کہتے ہیں جو عقل کی دسترس سے باہر ہو اور حواس کی دسترس سے باہر ہو، وہ غیب ہوتا ہے۔ اور اس کی تعریف بھی قرآن کریم میں، حدیث میں بھی بیان کی گئی، قرآن کریم میں اسی ایمان کی آیت کو اگر آپ سورۃ بقرہ کے آخر میں چلے جائیں تو وہاں بیان کر دیے گئے اس کو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب سے بڑا غیب اللہ ہے۔ کل، تمام کے تمام جو آمن و ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، بیان کیا گیا نا وہاں۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے اس میں 2 چیزوں کو اضافہ کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے 2، والقدر خیرہ وشرہ۔ اور اس طرح حدیث جبرائیل میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو مان لے۔ کس طرح مان لینا ہے؟ اللہ رب العزت کے کہنے پر۔ یعنی انسان کے پاس چیزوں کو جاننے کے 2 ذرائع ہیں، ایک ہے حواس، دوسرا ہے عقل۔ ان دونوں ذرائع سے ان چیزوں کو جانا نہیں جا سکتا۔ جب مجھے ان دونوں ذرائع سے جانا نہیں جا سکتا تو میرے پاس بھی ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ میرے پاس صرف ایک ہی ہے، وہی کی حقانیت پر ان چیزوں کو تسلیم کر لوں، یہ مطلب ہے ایمان بالغیب کا۔ کیونکہ موجودہ دور جو ہے یہ سائنس کا دور ہے، تو سائنس میں دلیل صرف سائنٹیفک ہوتی ہے۔ سائنٹیفک دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایسی چیز جس کی بنیاد مشاہدہ یعنی آبزرویشن پر ہو، جس چیز کو آبزرو نہیں کیا جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوگی لیکن اس کے ہونے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماڈرن دائر میں دلیل صرف سائنس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو آدمی سائنسی دلیل کے الحق ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو کہتا ہے حق وہ ہے جو سائنسی دلیل کے ذریعے سے حاصل ہو، وہ شخص اگر صرف اس کو ہی حق سمجھتا ہے تو وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کو کسی سائنسی دلیل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، فرشتوں کو کسی سائنسی دلیل سے معلوم نہیں کیا، جنت کو کسی سائنسی دلیل کے ذریعے معلوم نہیں کیا جا سکتا، جہنم کو کسی سائنسی دلیل ذریعے سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، نبوت کا کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آدمی نبی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ بناتے ہیں، وہ بن کے آتا ہے، کوئی تجربے سے نبی نہیں بن سکتا۔ فرشتوں کے آنے کا، وحی کا، کسی چیز کا، یہ ساری غیبیات ہیں، ان کی کسی چیز کا جو ہے ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ لہذا یؤمنون بالغیب یہ پہلے ایمان کی سیڑھی ہے۔ اگر یہ ایمان بالغیب ہمیں حاصل ہوا تو ایمان ہے۔ اگر ہم ساری زندگی شک و شبہ میں پڑے رہیں اور سائنسی دلیل یا فلسفیانہ دلیل، سائنسی دلیل جو مشاہدے پر کھڑی ہو اور فلسفیانہ دلیل جو عقل پر کھڑی ہو، ان دونوں دلیلوں کے ذریعے اگر ہم اس کائنات کے نظام کو چلانا چاہیں تو ہم وحی کو نہیں مان سکتے، ہم خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے، جنت کو نہیں مان سکتے، جہنم ہمارے دائرہ علم سے باہر ہو جائے گی۔ لہذا یؤمنون بالغیب یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کی بیان کرتا غیبیات کو ایسے تسلیم کرنا جس طرح وہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے۔ اب اگر کسی شخص کے لیے اللہ رب العزت اس قدر سٹرونگ ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اس طرح ہو جائے جس طرح حاضر ہے، تو اس شخص کی ایمان کا درجہ چیک کیجئے، کہ یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ نبی کی بات اس قدر اس کے لیے سچ ہو جائے کہ جس طرح اس گلاس میں پڑا ہوا پانی ہے اس سے بھی زیادہ سچی ہو جائے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ ایمان کے اعلیٰ درجہ پر کھڑا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ لہذا اس دور میں مسلمانوں کے پاس جینے کا صرف ایک طریقہ موجود ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایمان بالغیب کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، یقین کی کیفیت کیا ہے۔ اگر یہ یقین کی کیفیت موجود ہے، یہ ایمان موجود ہے ہمارے پاس، ایمان اسی بات کا نام ہے، اندیکھے کو اس طرح ماننا جس طرح دیکھا ہوا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یعنی وہ بھی اسی پارے میں آخر میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سورت بہت عظیم ہے، بڑے بڑے مضمون ہے، اس پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت آپ یہ تو بتائیے کہ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ مردے کو زندہ کرنا ٹوٹل غیبی مسئلہ ہے۔ انا یحیی اللہ بعد موتہ، یعنی کیسے زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ اللہ پر نے پوچھا اولم تؤمن، یقین نہیں رکھ، ایمان نہیں ہے؟ فرمایا مالک کیوں نہیں، بلا ایسا ایمان ہے کہ جس طرح تو چاہتا ہے۔ تو پھر تو سوال کیوں کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ میں اپنے ایمان کو اس جہاں جس سٹیج پہ کھڑا اس سے اور اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے ایمان کی کیفیت یہ ہو کہ وہ یہاں پہنچ جائے جہاں ایمان ابراہیمی تھا، اس کے بعد وہ اگلے ایمان کا سوال کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کہہ سکتا ہے یہ غیب میرے لیے حاضر کر دو، اللہ کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے درجہ ابراہیمی کا ایمان ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی جی؟ یعنی مثال کے طور پر میں بالکل کھلے دل سے بات کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دو سطح کا تھا، حاضر کی بھی تھا، غیب کا بھی تھا۔ غیب کا کیا تھا کہ جو چیزیں ہمارے لیے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے غیب ہے اللہ کے رسول کے لیے حاضر تھی، وہی آتے دیکھتے تھے، جبرائیل ملاقات کرتے تھے، ہمارے لیے سب غیب ہے۔ جنت آپ نے خود دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، جہنم آپ نے خود دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، سارے آسمان یا آسمان کا پورا نظام اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ حاضر تھا، بہت سارا کچھ حاضر تھا، بہت سارا کچھ غائب بھی تھا، لیکن بہت سارا کچھ جو ہمارے لیے مطلق غائب ہے ان کے لیے حاضر تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا ایمان کا درجہ بہت ساری حالات میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ یہ تو نہیں معلوم نا کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جنت دیکھی تھی، یہ بھی دلیل موجود نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہنم دیکھی۔ جس اللہ کے رسول نے جہنم دیکھی، جنت دیکھی باقاعدہ، یہاں بھی دیکھی وہاں بھی دیکھی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا نا، ایک دن نماز کا وہ واقعہ، اللہ کے رسول پیچھے ہٹے،
پھر آپ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے تو فرمایا جہنم مجھے سامنے نظر آیا، اس کی لپٹوں سے خوف کھا کے پیچھے ہٹا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جنت کے خوشے میرے سامنے آ گئے تھے، میں اس کو لینے لگا تھا. یہاں دیکھی نماز کی حالت میں، پھر وہاں بھی جا کے دیکھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، وہ جو غیب تھا وہ اس پر پہنچے ہوئے تھے پہلے. جو ابراہیم علیہ السلام سوال کرے نا، اطمینان قلب چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے بہت کچھ وہ دیکھا ہوا تھا. یہ اللہ کے رسول اور ابراہیم علیہ السلام کے منزلے میں فرق ہے. یہ معراج صرف ایک نبی کو حاصل ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایمان بالغیب. یہ ایمان اگر ہوگا، ایمان اثر میں اللہ رب العزت سے وہ فکری تعلق ہے، وہ شعوری ربط ہے کہ جو اس طرح اللہ رب العزت کو تسلیم کرنا، دل و جان سے، اور دل میں یہ تعلق اس طرح قائم ہو جانا کہ اس کے بعد انسان کی پوری زندگی اس کے مطابق استوار ہو جائے. اس کے بعد پھر فرمایا اگلا کام کیا ہے؟ یہ ایمان صرف ایمان نہ رہے، بلکہ ایمان تب ایمان بنتا ہے کہ اس فکری طور پر اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارے اندر یہ بھی خوب پیدا ہو جائے کہ یہ فکر میرا عمل بن جائے. اس بات کا امکان ہے کہ کوئی شخص فکری سطح پر اللہ کے سامنے اتنا جھکا ہوا ہو کہ وہ اپنی ساری مرضیوں سے دستبردار ہو چکا ہو. امکان ہے اس بات کا. فکری سطح پر اللہ کے سامنے اتنا جھکا ہوا ہو کہ وہ دنیا میں اپنی ساری مرضیوں سے، اپنی ساری چاہتوں سے دستبردار ہو چکا ہو. امکان ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی آسائش نہ ہو اور اس کو حاصل بھی ہو سکتی ہو، پھر بھی ترک کر دے. لیکن اصل میں یہ شخص جو ہے ہمارے لیے اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، یہ جو آدمی یہ بیان کرتا ہے نا کہ میری ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہر سطح پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت مجھ پر اس سے بڑھ کوئی عذاب بھی بھیج دے تو اس کو بھی اس طرح تسلیم کروں گا جس طرح اللہ کی محبت کو تسلیم کرتا ہوں. اس طرح بندہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، اس کو جانتا ہوں، اس نے مذہباً وہ شیعہ ہے لیکن وہ اس طرح کا آدمی ہے. اس کا ایک عراق وغیرہ میں اس کا وہ جاتے ہیں نا زیارتوں پہ، عراق میں اس کا بچہ گیا بیگم کے ساتھ، تو بچہ وہاں قتل ہو گیا، یہ کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا. تو اپنی بیوی واپس آئی، ساتھ بچہ نے گئی تھی، واپس آئی تو کہا کہ اب اگلے سال دوسرے کو لے جانا اور اس پہ پریشان نہ ہونا کہ اس نے یہ لے لیا، ممکن ہے یہ اس نے قبول کر لیا، ایک دوسرے کو بھی لے جاؤ. یعنی ایک شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں بولا. اور وہ کہتا ہوتا تھا کہ اگر اللہ مجھ پہ اپنا قہر ڈال دے تو اس کے قہر کے لیے تیار ہوں. یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آدمی اپنی مرضی سے دستبردار ہو چکا ہے فکری طور پر. لیکن صرف مرضی سے دستبردار ہونا کافی نہیں ہے، اپنی مرضی سے دستبردار ہونے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ لانا مطلوب ہے. یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے جو اس وقت تصوف کی جو غلط اور غالی شکل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک کوئی شخص اللہ کے لیے اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو استوار کرنا. یعنی پہلے اگر اس کو میں اس طرح بیان کروں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر دینا اور اس کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کی تعمیر کرنا. یہ اصل میں ایمان ہے. تو پہلے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو اس طرح تسلیم کر لینا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی ملاقات، اور اللہ نے جن چیزوں کو مجھے ماننے کا حکم دیا اللہ کے کہنے پر تسلیم کر لوں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کس طرح استوار کروں جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں. اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ پہلی علامت ہے. اس کے بعد کیا؟ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے رزق سے خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقات دینا. اور دوسری بات والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تیسری بات پھر یہ کی گئی کہ وہ اللہ کی وحی پر اسی قدر یقین رکھتے ہوں جس طرح ان کو باقی ساری باتوں پر یقین ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں یہ جو ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو بنانا، یہ اللہ کی وحی پر ہونے سے، میری مرضی پر نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلی بات کی نا، بدعت ہے، یہ بہت بہت بڑی بدعت ہے. اتنی بڑی بدعت ہے کہ کفر تک پہنچی ہوئی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو اپنی مرضی سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. نہیں، اللہ کی رضا کو اللہ کی مرضی پر حاصل کرنا، اللہ کی چاہت، اللہ کو اللہ کے طریقے پر پانا. اور یہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس. وہ سورس وہی ہے جس کا بنیادی ذریعہ نبی اور نبی پر نازل ہونے والی وحی، اور ہمارے پاس کوئی نہیں. اس لیے کہا گیا آخری آیت میں وحی پر ایمان لانا. اس کے بعد کہا گیا اگر یہ لوگ
उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। अगर ये लोगों के अंदर ये चीज पाई गई, ये 3 लाइनें बयान हुई हैं, ये लोग कामयाब हैं। कामयाबी का मतलब असल में ये होता है हकीकी और आखिरी कामयाबी ने नसीब होगी, उसके बाद कोई नाकामी नहीं होगी। इसके बाद अगली आयत जो बयान की गई अहले ईमान, उसके बाद कुफ्फार का तस्करा हुआ है, फिर मुनाफिकीन का तस्करा हुआ है, उसके बाद फिर ईमान से महरूम कौमों की पूरी रोदात बयान की गई है कि जिनके अंदर ईमान मौजूद नहीं होता, उनकी दुनिया में हालत क्या होती है। तो एक आयत में कुफार का तस्करा किया गया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मतलब यह है कि ये काफिर जो है ना, आपका इनको डराना ना डराना बराबर है। डराएं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना डराएं। क्यों? इससे मुराद कौन से? इसके पहले इसके मुखातिब मक्का के वो जाबिर सरदार है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आते ही बहुत जल्द ये सूरत उतर आई थी। सीधे आशा कहती जल्द भी सूरत उतरी तो मैं अल्लाह के रसूल के निकाह में थी, जल्दी उतर आई थी। तो मदीना आते ही अल्लाह के रसूल जब मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह और दूसरे वहां यहूद थे, ये 2 बड़े कुफार ने फरमाया ये अब इस दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि इनको डराना और ना डराना बराबर है। वजह इसकी क्या है? इसके पीछे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 साल तजर्बा है। आज उम्मीद है आपके लिए एक अजीब बात होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग मक्का में ईमान लाए थे उनकी तादाद 252 है या इसके आसपास। कितनी है जी? 252। इनमें सीरत की किताबों में जिन सहाबा के बाकायदा नाम मौजूद हैं 252 के, ये उनमें से 250 लोग वो हैं जो अल्लाह के रसूल पहले 3 सालों में मुसलमान किए थे। अब कितने जी? ये मसला बहुत समझने वाला है, इस पर बहुत बड़े लोगों को धोखा हुआ है, खुसूसन आजकल के नौजवानों को बहुत बड़ा धोखा है। कितने लोग मुसलमान हुए? 250 पहले 3 सालों में, जब अल्लाह के रसूल इनफिरादी दावत देते थे। इनफिरादी दावत का मतलब है अलग अलग एक बंदे को। उसके बाद इज्तिमाई दावत दे रही थी। इज्तिमाई दावत का मतलब चौकों चौराहों में खुली जगह खड़े होकर आप दावत देते थे। इनफिरादी दावत मतलब लोगों को अलग मिलते थे, उनके घरों में जाके अलग अलग तनहा मिलना। पहले 3 साल आपकी इनफिरादी बात कहते हैं, पहले खुफिया दावत थी। इस्लाम कोई खुफिया तहरीक नहीं है, इस्लाम खुली तहरीक है। पहले इनफिरादी दावत थी, फिर इज्तिमाई दावत होगी, बस ये फर्क है। जितने भी लोग मुसलमान 250 लोग मुसलमान हुए हैं और वो पहले 3 साल में हुए। अगले तकरीबन 10 साल में सिर्फ 2 लोग मुसलमान हुए हैं। उनमें एक हादसाती तौर पर मुसलमान हुआ है और दूसरा अल्लाह के रसूल ने बाकायदा अल्लाह से मांगा। एक हादसाती तौर पर वो जनाब हमजा है रजी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरा उमर थे, इनको अल्लाह पाक से अल्लाह के रसूल ने बाकायदा मांग के लिया है। हमजा रजी अल्लाह, पता है आपको, अबू जहल की दुश्मनी में मुसलमान हो गए थे कि मैं मुसलमान होता हूं, रोक ले मुझे, पता है ना आपको वो उस वाक़े का। वैसे भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बहुत थी। और उमर रजी अल्लाह ताला का मसला क्या है कि अल्लाह पाक ने अल्लाह के रसूल ने मांगा था कि मुझे उमर चाहिए, जब अल्लाह के रसूल ने मांग लिया तो फिर दे दिया आपको। ठीक है। इन बाद लोग कहते हैं कि शायद गरीब गुरूब लोग जो थे ना मुसलमान हुए थे, अमीर कोई अच्छा समझदार कोई आदमी नहीं हुआ था। इन 250 लोगों में सिर्फ 3 गुलाम थे। इन 250 लोगों में कितने गुलाम थे? सिर्फ 3 गुलाम थे, खुबैब, सुहैब, बिलाल। कोई और गुलाम नहीं था। और ये 250 जो लोग थे, मक्के के हर खानदान का सरीमुत्तबा आदमी मुसलमान हो चुका था। जो आदमी जिसके अंदर खैर और भलाई को हासिल करने की कुव्वत थी ना, वो मुसलमान हो चुका था। कुछ लोग होते हैं जो सरदारों के मजहब पर होते हैं, कुछ लोग होते हैं लोगों की कामयाबी को देख के मुसलमान होते हैं, जो जिनके अंदर हकीकी, जिनकी फितरत मसक नहीं हुई थी और जो अपनी फितरत सलीमा की बुनियाद पर जिंदगी का फैसला करने के लिए आमादा थे, वो सब मुसलमान हो गए। अगले 10 साल तक सिर्फ 2 लोग मुसलमान हुए। अब मुझे आप ये बताइए कि 10 साल अल्लाह के मक्का करते क्या रहे? हैरत की बात नहीं है। अल्लाह के यहां तो यह तय था ना कि किसी ने मुसलमान नहीं होना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल मक्का में रुलाया क्यों है? और ये 10 साल अल्लाह के रसूल के मक्का में तकलीफों के दिन है। इस बात को आप समझिए, क्या मसला है ये मसला ये है, 10 साल में अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये बताया है कि मैं ये दावत किसी दुनिया के ओहदे के लिए नहीं दे रहा।
ہمارا کام اس سے بہت بڑا ہے. اللہ حق دنیا میں یہ لڑائی حق اور باطل کی ہے، کسی مفاد کی نہیں ہے. یعنی یہ بات واضح کی 10 سال میں کہ ہمارا تم سے جھگڑا کیا ہے. اللہ کے رسول کو آفرز ہوئی نا کئی طرح کی، بیوی چاہیے بیوی دیتے ہیں، مال چاہیے مال دے دیتے ہیں، گھر چاہیے گھر دے دیتے ہیں، بادشاہ چاہیے وہ دے دیتے ہیں. یہ آفرز ہوتی نہیں اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول نے سب ریجیکٹ کی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مسئلہ دنیا کی کسی چیز کا، بادشاہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھو ہمارا اور تمہارا جھگڑا کیا ہے. جھگڑا حق اور باطل کا ہے. دنیا میں حق اور باطل کا مسئلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تم مجھے میری مدد کر دو تو شاید حق اور باطل کا مسئلہ طے ہو جائے گا. اس لیے جب بھی کوئی دعوت کھڑی ہوتی ہے، دین کا کوئی کام کھڑا ہوتا ہے، تو اس دین کے کام کے لیے ضروری یہ ہے اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس حق کی دعوت کو دے رہے ہیں، وہ جس معاشرے میں دے رہے ہیں، وہاں یہ بات واضح کرنے پر اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ یہ بتا دے اس معاشرے کو کہ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوتا وہ دعوت کبھی پھیل نہیں سکتی. اس کے بعد اللہ کے مدینے گئے، فوراً فتح شروع ہوگی. 10 سال میں کیا ہو گیا؟ پورا عرب فتح کر لیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح کرنا کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے تم سے، یہ فتحوں سے بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک فتح دینا چاہتے اور پہلے ہی 10 سال دے سکتے تھے. یہ 250 لوگ ہی تھے نا. مدینہ والوں کو وہ آ جاتے 2-4 ان کے ساتھ اللہ بھیج دیتے. اللہ رب العزت ان کے دلوں کو موڑ دیتے. نہیں موڑا. اس لیے کسی بھی دور میں یہ بات واضح کرنا اس معاشرے پر جہاں آپ زندہ رہ رہے ہیں، جب کوئی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے. اگر یہ واضح نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کی کوئی دعوت کے لیے قربانی بھی دے، کوئی مال بھی خرچ کرے، کوئی جو ہے وہ قتل بھی ہو جائے، اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا سنت طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کو پہلے خود سمجھیں، پھر جن کو دعوت دے رہے ہیں ان پر اس بات کو پورے دلائل و براہین سے اور ہر طرح کی تنگیوں تکلیفوں کو سہتے ہوئے ان پر واضح کر دیں کہ ہمارا جھگڑا تم سے کیا ہے. جی اصل میں مسئلہ ہے. اب اللہ کے رسول نے کیوں کہا گیا کہ ان کو اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ بھائی 10 سال کی آپ پوری محنت کس نتیجے پر پہنچی ہے؟ کوئی نہیں مسلمان ہوا، اب بھی نہیں ہو گئی ہے، لہذا ان کو چھوڑ دیا. اب یہود بھی نہیں مسلمان ہوں گے. اور اس کے بعد مدینہ جا کر ایک نئی جماعت پیدا ہوگی، منافقین تھی. ان آیات میں جو ابھی میں نے شمار کی ہیں 19 فرد جرم منافقین پر لگائیں گے صرف ایک رکوع میں. اور بھی شمار کریں تو شاید نکل آئے. 19 میں نے جو گنی ہے آج، 19 ایسے جرم ہیں جو ان کے گنوائے گئے ہیں. یعنی ہر برائی ان میں موجود تھی. 2 قسم کے دشمن ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کے لیے، ایک داخلی ہوتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں. داخلی جو اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. خارجی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو باہر سے آپ کو، باہر والا دشمن واضح ہوتا ہے، جو واضح ہوتا ہے آپ اس سے اپنا بچاؤ بھی کر لیتے ہیں. جو اندر موجود ہے اس سے آپ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. تو منافقین کی جماعت دراصل اندر کے دشمن تھی. یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے اور ہمیں قیامت تک کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں یہ دونوں طرح کے دشمن جو ہے تمہیں وہ پیش آئیں گے. پریشان نہیں ہونا ان باتوں سے. مجھے بھی اپنے مدینے میں رہنا ہے، مجھے بھی اپنے مدینے میں رہنا ہے، مجھے بھی رکھنا پڑے گی منافقین کے ساتھ. جس نے اپنے مدینے میں رہنا ہے نا، دین کا کام کرنا ہے، وہاں 2 طرح کے لوگ اسے ہمیشہ آئیں گے. وہ لوگ جو خیر پر کھڑے ہیں وہ بھی ملیں گے، اور وہ لوگ جو منافقین کا ہیں وہ بھی، اور ساتھی بھی. 3 طرح کے دشمن بھی واضح ہوگا، منافقین کے ایک درمیان میں جماعت ہوگی. اور وہ تو منافق دنیا کا بدترین آدمی ہوتا ہے، اور ان کو اسی صورت میں منافقین کو کفار بھی کہا گیا ہے. تو یہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کا مطلب دل سے ان کے پھر 2 طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کافر ہیں، یعنی بالکل بغض کی حد تک اسلام سے دور ہے. دوسرے وہ ہیں جو ہے تو وہ بھی منافق، اور وہ بھی ان کا بھی نفاق کفر تک ہے، لیکن یہ تھوڑے سے کم منافق ہے. یعنی وہ جب کبھی فائدہ دیکھتے تو ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر فائدہ دیکھتے تو مصیبت دیکھتے تو بھاگ جاتے ہیں. یہ ان کے مسائل ہیں. یہاں اس سورۃ مبارک میں اس کی تفصیل سے ان کے عیوب بیان کیے گئے. اس کے بعد پھر قرآن اپنے اصل موضوع پر آ گیا، وہ ہے دعوت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ایمان والو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ اصل میں قرآن کا اصل موضوع ہے، عبادت کی دعوت. عبادت کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت اور مرضی کے مطابق پوری زندگی کو استوار کر لینا. اگر ہم اللہ کی چاہت اور مرضی پر اپنی زندگی کو استوار کر لیں گے تو ہم عبادت میں آ جائیں گے.
اس کے بعد تقریباً ایک رکوع میں اور اس کے بعد اس کا انعام ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اس پر آ جائیں گے اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے، اور جو اس پر نہیں آئیں گے وہ یقیناً اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے، جس کا تذکرہ انسان کی پیدائش سے کیا گیا ہے۔ یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن کے اہم ترین قصوں میں اور اس کا سب سے زیادہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ سورہ اعراف میں جا کر، وہاں سب سے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہاں ایک ہے آدم و ابلیس کا جھگڑا، ایک ہے آدم و ملائک کا جھگڑا۔ اس سورہ میں آدم و ملائک کا جھگڑا بیان کیا گیا جب فرشتوں نے اللہ رب نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ رب نے جب آدم کو بنا چکے، فرشتے سجدہ کر چکے، یہ سارا فرشتوں کے سجدہ کرنے کا بعد کا معاملہ ہے، پہلے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی فرشتوں نے کہا کہ اب جو وقت، کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو بتاتے ہیں جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، ایسے فکر۔ تو اللہ پاک نے کہا، انہوں فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ انسان کی پیدائش کے وقت اس کے مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کی تھی۔ یہ غیب ہے، اس ایمان بھی یہ کیا ہے؟ غیب ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے کہا اچھا، اور انہوں نے ساتھ کیا کیا کہ ہم آپ کی پلان کو چلائیں گے، یہ خلافت کا پلان اب ہمیں سونپ دیں، ہم کر رہے ہیں نا، مزید کرتے رہیں گے۔ اللہ رب نے کہا چلیں تمہیں، اللہ نے پھر دو باتیں کی۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میرے پلان کو کون چلائے گا، یہ میں ہی بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ جو تم یہ پیشگوئی کر رہے ہو نا فساد کریں گے، اس کا مطلب تمہیں غیب کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک علم دیا اسماء کا، اور ان کو کہا کہ یہ چیزیں، یہ سب تم دیکھتے ہو دن رات، ذرا ان کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ سب خاموش۔ آدم سے کہا بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتا دی۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تم دعویٰ جو کر رہے تھے نا آدم کے بارے میں کہ یہ فساد پھیلائے گا، یہ تمہارا دعویٰ بغیر علم کے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف اربوں من کوڑا ہو اور دوسری طرف 10 تولے سونا ہو، قیمت زیادہ کس کی ہوگی؟ سونی ہوگی نا۔ دنیا میں لاکھوں شیطان ہوں اور ایک طرف اکیلے محمد ہوں، وہ ان لاکھوں شیطانوں پہ بھاری ہیں۔ تو یہ اصل میں ریشو ہوتی ہے، حق اور باطل کا کوئی موازنہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں باقاعدہ پھر بیان کیا گیا کہ یہ جو تم پیشگوئی کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم غلط کام کر بیٹھے، پھر انہوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے معافی مانگی کہ ہمیں نہیں پتا تھا، آپ کو ہی پتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد پھر قصہ آدم ابلیس کو بیان کیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کے اس پوری تقریباً 147 آیت تک، یعنی پورا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کی ابتدا تک بنی اسرائیل کے ان جرائم کا تذکرہ کیا گیا جو ایمان کے ختم ہونے کے بعد قوموں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایمان اصل موضوع ہے۔ ان کے اندر پھر وعدہ خلافی پیدا ہوئی، انبیاء کی مخالفت پیدا ہوئی، انبیاء کو قتل کرنا پیدا ہوا، اللہ کے وعدے جو کیے تھے ان وعدوں کو پورا نہ کرنا پیدا ہوا، جس بات کا حکم دینا اس کو تحریف کرنا، اور جو حکم دینا اس کو ٹھیک طرح ادا نہ کرنا، حتیٰ کہ فرشتوں تک کی دشمنی تک پہنچ جانا، جبرائیل و میکائیل کا دشمن بن جانا، یعنی یہاں تک بنی اسرائیل پہنچے تھے۔ تو یہ اصل میں کس وجہ سے ہوا؟ جب ایمان چلا جاتا ہے۔ جو ایمان چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قوموں کے اندر یہ ساری اخلاقی برائی پیدا ہو جاتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا خوبی تھی؟ یہی تھا ان کے اندر ایمان۔ پہلے کیا تھا؟ عرب کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں لیکن ایمان نہیں تھا، تو وہ دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی انہی خوبیوں میں ایمان آ گیا تو ان کی وہ خوبیاں اس قدر چمک گئی تو دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے۔ آج بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کے رسوا نہیں کریں گے۔ اور کل کے انشاءاللہ میں عرض کریں گے کہ پھر جب ایمان باوجود بار بار بتانے کے نہیں آتا تو پھر اللہ حال کیا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔